بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 232، آیت نمبر ہے 7 اور 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لولا انزل علیہ ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ینظرون۔ ولو نزلنا، اور اگر ہم اتار دیں، علیہ کا آپ پر، کتاباً ایک کتاب، فی قرطاس جو لکھی ہوئی ہو، کاغذ وغیرہ کے اوپر لکھا ہوا ہونا، فلمسوہ بایدیہم، اور یہ اس کو چھوتے بھی اپنے ہاتھوں کے ساتھ، لقال الذین، تب بھی کہنا تھا ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر واضح جادو۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لولا انزل علیہ ملک، اس پر فرشتہ کیوں نہیں اترتا، ولو انزلنا ملکا، اور اگر ہم اتار دیتے فرشتہ، لقضی الامر، تو ان کا کام تمام ہو جاتا، ثم لا ینظرون، پھر ان کو مہلت نہیں ملنی تھی۔ بات یہ ہو رہی ہے مشرکین مکہ کی، جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے طرح طرح کے مطالبے کرتے تھے۔ ان کے ایک مطالبے پر چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پھر چونکہ مشرکین مکہ کے یہودیوں کے ساتھ بڑے رابطے تھے، یہودیوں کے پاس تورات لکھی ہوئی موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے۔ یہودیوں نے کہا اگر یہ پیغمبر ہے نا تو یہ اپنی آسمانی کتاب لکھی ہوئی تمہارے پاس لائے، پھر مان لینا۔ اب وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ یہ جو قرآن ہمیں زبانی سناتے ہیں نا، یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ ایسا کریں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پہ تورات لکھی ہوئی آئی تھی نا، قرآن آئے لکھا ہوا ہو تو ہم مان لیں گے، ایسے زبانی نہیں مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر، اگر ہم ان کے مطالبے کے مطابق قرآن کو لکھا ہوا، ریٹن کی صورت میں کاغذ کے اوپر لکھا ہوا ایک مصحف کے اندر بند قرآن ان کو دے دیں، یہ تب بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے۔ آج بھی چلو یہ تو اس دور کی بات ہے نا، اس کو اگر آج کے دور کے حساب سے سمجھیں، آج مسلمان بھی اس بات پہ اڑے ہوتے ہیں، اچھا آپ کسی کو یہ کہہ دیں کہ نماز پڑھ لو، بس یار میں نا تھوڑا سا کسی کام میں پھنسا ہوا ہوں، بس اس کام سے نکل آؤں نا تو نمازیں پڑھنی شروع کر دوں گا۔ اچھا اب اس کام سے نکل گئے، اب بھی نماز پڑھ لو، وہ یار نا میری پڑھائی ادھوری ہے، امتحان سر پہ ہے، تو میں پیپر تیاری کر لوں، پھر میں نے نمازی بن جانا پکا سا۔ پیپر بھی ہو گئے، کامیاب بھی ہو گیا، یار میں نا وہ نوکری کی تلاش میں ہوں، دراصل اگر نوکری مجھے مل گئی نا تو میں نے نمازی بن جانا ہے۔ اب نوکری مل بھی، پھر نماز پڑھ لو، بس نا یار وہ اصل میں نا نوکری پہ جاتا ہوں، دور بہت ہے، گاڑی نہیں ہے، تو ذرا میں گاڑی لے لوں، سفر آسان ہو جائے گا، پھر میں نماز پڑھ لوں گا۔ اب گاڑی بھی مل گئی، اب نماز پڑھ لو، یار وہ مجھے اوور ٹائم لگانا پڑتا ہے، گھر بن رہا ہے میرا، تو اوور ٹائم جب گھر بن جائے گا، اوور ٹائم ختم ہو جائے گا، تب میں نے نماز پڑھنی ہے۔ اب گھر بھی بن گیا، وہ جی میری شادی ہے، شادی بھی ہو گئی، پھر وہ بچے آ گئے، پھر وہ بچے کی تعلیم ہے، وہ سارے سلسلے جاری رہتے ہیں، بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، نمازی نہیں بنتا۔ یہ ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے، ہم نے عذر رکھے ہوئے ہیں، میرا یہ کام ہو گیا تو میں بس نمازی، بس تھوڑا سا پھنسا ہوں، بس وہاں سے نکل آیا تو نماز۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ وہاں سے نکل بھی گئے، ان کی مرضی کے مطابق کام ہو بھی گیا،
تب بھی نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہے، یہ ان کی باتیں نہیں ہے کہ وہی یہ باتیں کرتے تھے اور آج ختم ہو گئی ہیں، وہ تو کافر تھے یہ کرتے تھے، آج ہم مسلمان ہیں تو کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کے ساتھ ہم نے کیا ہوا ہے، بس آج نہیں، بس آج میں مصروف ہوں تھوڑا سا، کل کو میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دینا، وہ کل ہی نہیں آتی، بندہ بوڑھا ہو کے قبر میں چلا جاتا ہے، وہ کل نہیں آتی۔ جبکہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ جتنا تم پھنسے ہوئے ہو نا، نماز کے ذریعے صبر کرو اور مدد حاصل کرو اللہ تعالیٰ سے، نماز پڑھنی شروع کر دو، اللہ تمہیں اس مشکل کام سے نکالے گا، یہ رب کا قرآن کہتا ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا، جب بندہ پھنسا ہوا ہوتا ہے تب نماز پڑھنا مشکل کام ہے، اللہ خود فرما رہے ہیں لَكَبِيرَةٌ، یہ مشکل کام لگتا ہے، بوجھ لگتا ہے، لیکن پڑھو صحیح، اللہ تمہیں وہاں سے نکالے گا۔ آج ہم بچوں کو اسکول بھیج دیتے ہیں، کس لیے تعلیم حاصل کر لے گا بچہ، پڑھ لے گا، اچھا پڑھ کے کیا بن جائے گا، ڈاکٹر بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا، کوئی اچھی نوکری مل جائے گی۔ ایک اچھی نوکری کے لیے ساری زندگی بچے کے 20 سال ہم پڑھائی میں لگاتے ہیں، اس کو نوکری اچھی مل جائے، اور جنت کے لیے قرآن نہیں پڑھاتے۔ دنیا کی تعلیم ہو رہی ہے تاکہ نوکری اچھی مل جائے، بھئی قرآن تاکہ جنت میں اچھا مقام مل جائے، وہ نہیں ہے۔ محنت کرتے ہیں، گھر بنا لوں، گاڑی بنا لوں، لیکن آخرت کے لیے کوئی محنت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس چیز کا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو قرآن سناتے ہیں، یہ پھسل گئے، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، شیطان کے راستے پہ چل پڑے، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو اوپر اٹھانا چاہتے ہیں، اور یہ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، زمین کے ساتھ چپٹے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں ہماری زمین اچھی ہو جائے بس، بھئی ہم ان کو اوپر اٹھانا چاہتے ہیں، ہم ان کو جنت دینا چاہتے ہیں، ہم ان کے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں، یہ زمین کے ساتھ چپٹے ہوئے ہیں، نہیں نہیں نہیں، بس میں اپنی زمین ٹھیک کر لوں، بس میں اپنا گھر ٹھیک کر لوں، میں یہ، او بھئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں جنت دینا چاہتا ہوں، تو اپنی زمین کے ساتھ چپٹا ہوا ہے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، یہ زمین کے ساتھ چپٹے ہوئے ہیں، ان کی خواہشات، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، انہوں نے زمین کے اوپر اپنی خواہشات رکھی ہوئی ہیں، بس یہ ختم ہو گئی، بس یہ ختم ہو جائے، بس یہ ختم ہو جائے، بس یہ ختم ہو جائے، وہ ختم ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہ تو قرآن، بلکہ اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ایسے لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن میں، یہ قرآن کی آیت ہے، ایسے لوگوں کی مثال کتے کی طرح ہے، کتے کی طرح ہے، کیسے؟ ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، آپ کتے کو ماریں یا نہ ماریں، یہ زبان باہر لمکا کے رکھتا ہے، ضرورت ہو نہ ہو مجبوری بنا ہی لیتا ہے عبادت کے معاملے میں بندہ انسان، کتوں کی طرح ہر وقت کوئی نہ کوئی مصروفیت، ہر وقت کوئی نہ کوئی لالچ، ہر وقت الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بندے قبروں میں چلے جاتے ہیں، لالچ ختم نہیں ہوتی بندے کی۔ تو یہ ضروریات ہیں، یہ مجبوریاں، یہ لالچ، بعض لوگ سچل مجبور ہوتے ہیں، مجبوری ہو، جتنی مرضی ضرورت ہو، کچھ بھی ہو، عبادت نہیں چھوڑنی، ہمارا اصل مقصد عبادت ہے۔ تو یہ وہ بہانے کرتے تھے، اگر کتاب قرآن لکھا ہوا آ گیا تو ہم مان لیں، ہم پڑھیں گے جناب، ہمارا کام ہو جائے ہم کریں گے۔ اگلی آیت بھی اسی طرح، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، انہوں نے کہہ دیا ایک فرشتہ آئے، فرشتہ نبی بن جائے، ہم اس کو مانیں گے، آپ تو ہماری طرح کھاتے پیتے انسان ہیں، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات یہ ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تمہیں پتہ ہے جب فرشتہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کام تمام ہو جاتا ہے۔ قوم لوط کے پاس آئے تھے نا فرشتے، وہ فرشتے آ گئے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد بیٹوں کی خوشخبری دے کر آگے چلے گئے۔ اب قوم لوط بدبخت ترین قوم، جب فرشتے آئے وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، لال ٹپکاتے ہوئے سارے بھاگ آئے، الٹا کام کرتے تھے نا، برے کام کرتے تھے، بدکاری کرتے تھے، اور اتنے خوبصورت نوجوان آ گئے، چلو بھی سارے بھاگو۔ اب لوط علیہ السلام پریشان بیٹھے، وہ کہہ رہے ظالمو، میرے مہمان ہیں، مجھے تنگ نہ کرو۔ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ، انہوں نے کہہ دیا کہ میری بیٹیوں سے نکاح کر لو، کہنے لگے کہ تیری بیٹیوں میں ہمیں اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب یہ جو تیرے مہمان ہیں نا ہمیں یہ چاہیے۔ اب وہ دعا مانگ رہے ہیں، اوّابِ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ، اے اللہ میرے پاس کوئی مضبوط قلعہ ہوتا، کوئی طاقت ہوتی، میں اپنے مہمانوں کا دفاع کرتا۔ فرشتوں نے آگے سے کیا کہا؟ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ،
وہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، یہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایک لمحے میں اوپر سے نیچے زمین دے ماری، ایک لمحے میں۔ تو جب فرشتہ آتا ہے تو وہ فرشتہ بھی، وہ انسان نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ اللہ نے کہا بس زمین الٹی کر دو، نیچے سے پر مارا، اوپر آسمان پہ لگا، نیچے دے مارا، چل بھی ختم، اوپر سے پتھروں کی بارش۔ تو جب فرشتے آتے ہیں، وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، جب فرشتہ کو آ جائے لَقُضِيَ الْأَمْرُ، پھر تو کام ختم ہوتا ہے بھی۔ وہ تو کام ختم کرنے کے لیے آتے ہیں، تبلیغ کے لیے، نصیحت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھیجا ہے، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا۔ وہ ہماری طرح کھاتا پیتا انسان ہوتا ہے، اس کی ضروریات بھی ہوتی ہیں، بیوی بچے بھی ہوتے ہیں، سارے معاملات بھی ہوتے ہیں، پھر وہ دین پہ عمل بھی کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے بھی اس طرح ہم نے دین پر عمل کرنا ہے۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، یہ جو اس کو ہم آسانی کے لیے، سمجھنے کے لیے شرط لگانا کہہ سکتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ گویا شرط لگاتے، اے اللہ پہلے تو میرا یہ کام پورا کر دینا، پھر میں عبادت کروں گا، پھر میں نماز پڑھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرطیں نہیں لگاتے، ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، توکل ہوتا ہے۔ یہ شرط لگانا گویا ادب کے خلاف ہے، توکل کے خلاف ہے۔ یقین، آپ کو اپنے رب پر یقین ہی کوئی نہیں۔ بعض بندے کہتے ہیں اچھا میرا کام یہ ہو گیا نا، مجھے نوکری مل گئی، میں مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، یعنی اگر تیری نوکری نہ ملی تو نہیں کھلائے گا۔ تجھے اپنے رب پر یقین ہی کوئی نہیں، عدم یقین۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ ویسے گستاخانہ جملہ ہے، میرا یہ کام پہلے اللہ کرے گا تو میں یہ کام کروں گا۔ بھئی یہ غلط ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ٹھیک ہے۔ بعض عبادتیں ہم پر فرض ہیں، وہ ہم نے کرنی ہے، جس طرح نماز ہے ہر صورت پڑھنی ہے۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں اے اللہ فلاں نیکی کا کام تیرے لیے کیا ہے، اے اللہ اگر پسند ہے تو میرا یہ کام، میری یہ دعا ہے، میری یہ التجا ہے، اللہ یہ کام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت کے معاملے میں شرطیں نہیں لگاتے۔ یہ انہوں نے لگائیں، تباہ و برباد ہو گئے، ہماری یہ ذمہ داری نہیں بنتی۔ ہمیں شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کے ساتھ جو ہے وہ عبادت کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔